السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس بیان کا موضوع ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی روانگی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اور کوفہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ ایک بار نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ کیسے بیاں ہو جاہ و جلالت حسین کی، کیسے بیاں ہو جاہ و جلالت حسین کی، کونین پر ہے جاری حکومت حسین کی، کونین پر ہے جاری حکومت حسین کی۔ مولا علی کا فیض تھا سیرت حسین کی، تصویر مصطفیٰ کی تھی صورت حسین کی، تصویر مصطفیٰ کی تھی صورت حسین کی۔ حب خدا ہے دل سے محبت حسین کی، حب خدا ہے دل سے محبت حسین کی، طاعت رسول کی ہے اطاعت حسین کی، طاعت رسول کی ہے اطاعت حسین کی۔ محترم ناظرین کرام، تو آئیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ احوال فضائل پہلے سماعت فرمائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 5 شعبان 4 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نانا جان سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ نانی حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ دادی حضرت فاطمہ بنت اسد۔ آپ کے سگے بھائی حضرت امام حسن اور سگی بہنیں حضرت زینب کبریٰ اور حضرت ام کلثوم، اور آپ کی زوجات میں ہیں لیلہ بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی اور ام اسحاق بنت طلحہ بن عبید اللہ اور شاہزان بنت کسریٰ یزدجر بادشاہ، اور آپ کے فرزند ہیں حضرت امام زین العابدین، حضرت علی اکبر، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ اصغر، اور آپ کی بیٹیاں ہیں حضرت سکینہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ محترم ناظرین کرام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جس آیت کا میں نے ذکر کیا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سورہ شورى آیت نمبر 23۔ محترم ترجمہ سماعت فرمائیں۔ آپ فرما دیجئے کہ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا سوائے قرابت کی محبت کے۔ محترم سامعین کرام و ناظرین عظام، اس آیت کے ضمن میں امام حدیث و تفسیر حضرت علامہ ابو الحسن بغوی علیہ الرحمہ اپنی بے نظیر تفسیر معالم التنزیل میں فرماتے ہیں، لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين أمرنا الله تعالى بمودتهم قال علي وفاطمة وابناهما۔ یعنی جب یہ آیت لا اسألکم علیہ اجرا نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں جن کی محبت کا
اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین ہیں۔ اسی مضمون کو علامہ نصفی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر مدارک التنزیل میں یوں بیان فرمایا، روی انہ لما نزلت قل لا اسألکم قیل یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم قال علی وفاطمۃ وابناہما۔ یعنی روایت ہے کہ جب یہ آیت مذکورہ قل لا اسألکم نازل ہوئی تو کہا گیا یا رسول اللہ وہ کون آپ کے قرابت ہیں جن کی محبت ہم پر فرض ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں لال حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں۔ غور کیجئے ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث نبویہ میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت مذکور ہے، جیسا کہ تہذیب التہذیب میں علامہ ابن حجر علیہ الرحمہ لکھتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حامل الحسین على عاتقه فقال رجل نعم المركب ركبت يا غلام فقال النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ونعم الراكب هو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاندھے مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے ہوئے تھے۔ کسی آدمی نے کہا میاں صاحبزادے کیسی اچھی سواری پر سوار ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور سوار بھی کیسا اچھا ہے۔ اسی مضمون کو علامہ اقبال نے اس طرح بیان کیا ہے، بہر آں شہزادہ خیر الملل، بہر آں شہزادہ خیر الملل، دوش ختم المرسلین عمل جمل، دوش ختم المرسلین عمل جمل۔ محترم سامعین اکرام، اور دوسری روایت میں ملاحظہ فرمائیں عن یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا حسین سبت من الاسباط۔ یعنی یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ کا پیارا ہے جس نے حسین سے محبت کی۔ حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ مزید سماعت فرمائیں عن زینب بنت ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ اتت فاطمۃ بابنہما الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی شکواہ الذی توفی فیہ۔ علیہ وسلم نے فرمایا حسن کو اپنی ہیبت اور سرداری دی اور حسین کو اپنی بہادری اور فیاضی دی۔ بلا شبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور فیاضی بے مثال ہے۔ بہادری ایسی کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، شیر دل بیٹا، جواں سال بھتیجا، بھائی، عزیز و اقارب، دوست، احباب، اعوان و انصار۔ حد تو یہ ہے کہ 6 ماہ کا بچہ ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے ذبح کیے جا رہے ہیں، تڑپ تڑپ کر جام شہادت پی رہے ہیں، خود دشمنوں کے نرغے میں ہیں، بھالے چل رہے ہیں، تلواریں چمک رہی ہیں، نیزے سنسنا رہے ہیں، حملوں پہ حملے ہو رہے ہیں، مصیبتوں کا طوفان سر سے گزر رہا ہے، چاروں طرف دشمنوں کی فوج ہی فوج ہے۔ یہ وہ موقع ہے کہ بڑا سے بڑا بہادر ہمت ہار دے، بڑا سے بڑا رستم حوصلہ چھوڑ دے، لیکن یہ امام برحق پورے عزم و استقلال، علو العزمی اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنی جگہ کوہ گراں کی طرح جمے رہے، ذرا بھی قدم میں لغزش نہیں آئی۔ محترم ناظرین اکرام، ہے کوئی امام حسین جیسا بہادر، ہے کوئی امام حسین جیسا اولو العزم،
ہے کوئی امام حسین جیسا ثابت قدم؟ تاریخ پکار کر کہہ رہی ہے کہ حسین جیسا کوئی بہادر نہیں، ہو بھی کیسے؟ یہ بہادری تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ ہے کہ میں نے حسین کو اپنی بہادری دی۔ فیاضی بھی حیرت انگیز اور بے مثال تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں بہت خرچ کیا کرتے تھے، بہت خیرات کیا کرتے تھے۔ کوئی سائل آپ کے دروازے سے ناکام واپس نہیں جاتا تھا۔ ایک بار ایک سائل مدینہ کی گلیوں میں پھرتا ہوا امام عالی مقام کے دربار میں آیا۔ آپ نماز میں مشغول تھے۔ فارغ ہونے کے بعد سائل کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے چہرے پر فقر و فاقہ کے آثار نظر آئے۔ آپ نے منشی قمبر کو آواز دی، وہ حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا میرے اخراجات میں کتنا باقی رہ گیا ہے؟ قمبر نے عرض کی 200 درہم ہیں، وہ بھی اہل بیت کو دینے کے لیے ہے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اہل بیت سے زیادہ مستحق آ گیا ہے۔ پھر اسی وقت 200 درہم منگا کر سائل کو دے دیے اور معذرت فرمائی کہ اس وقت یہی موجود ہے۔ سائل منت پذیری کے جذبہ سے لبریز ہو کر یہ اشعار پڑھنے لگا۔ مطہرون نقیات جیوبہم تجری الصلاۃ علیہم اینما ذکروا، یعنی یہ حضرات پاک و مطہر ہیں کہ جہاں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے ان پر درود بھیجا جاتا ہے۔ وَأَنْتُمْ الْعَالَوْنَ عِنْدَكُمْ عِلْمُ الْكِتَابِ وَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّوَرُ، آپ ہی حضرات سب سے بلند ہیں، آپ ہی لوگوں کے پاس قرآن کا علم ہے۔ اور سنیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو بڑے فکر مند تھے۔ آخر بے چین ہو کر پکار اٹھے، ہائے رنج و غم، ہائے رنج و غم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ نے پوچھا اسامہ کون سا غم ہے؟ عرض کی 60,000 درہم کا مقروض ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ قرض میں نے اپنے اوپر لے لیا۔ اسامہ نے کہا ڈر ہے کہ ادائیگی سے پہلے میں مر نہ جاؤں۔ حضرت امام نے اسی وقت 60,000 قرض ادا فرما دیا۔ یہ ہے امام عالی مقام کی فیاضی و سخاوت۔ کیوں نہ ہو، نانا جان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے حسین کو بہادری اور فیاضی دی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس طرح حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام بھی آپ کی عظمت کے معترف تھے اور آپ سے محبت کرتے تھے۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ مسجد سے واپس ہو رہے تھے اور حضرت ابو بکر میرے اور علی کے درمیان تھے۔ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے جن میں حضرت امام حسین بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑا اور گود میں اٹھا لیا اور فرمانے لگے بے ابی شبیہ بن نبی، بے ابی شبیہ بن نبی ولیس بے شبیہ بے علی، ولیس بے شبیہ بے علی، یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مسکرا اٹھے اور سماعت فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امام عالی مقام سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر امام حسن اور امام حسین سے بہت محبت کرتے تھے، ہمیشہ ان دونوں کو اپنے لڑکوں پر مقدم رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں رقم تقسیم فرمائی اور اس میں سے ان دونوں بھائیوں کو 1000 درہم دے دیے۔
یہ دیکھ کر ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، والد بزرگوار، آپ جانتے ہیں کہ میں بہت پہلے اسلام لایا اور ہجرت بھی کی، اس کے باوجود آپ ان دونوں لڑکوں کو مجھ پر ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، عبداللہ، مجھے تمہاری بات سن کر بہت رنج ہوا ہے۔ تم بتاؤ، کیا تمہارا نانا ان کے نانا کی طرح ہے؟ کیا تمہاری ماں ان کی ماں کی طرح ہے؟ کیا تمہارا ماموں ان کے ماموں کی طرح ہے؟ کیا تمہاری خالہ ان کی خالہ کی طرح ہے؟ کیا تمہارا چچا ان کے چچا کی طرح ہے؟ کیا تمہاری پھوپھی ان کے پھوپھی کی طرح ہے؟ سنو سنو، ان کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ان کے ماموں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ہیں، ان کی خالائیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ہیں، ان کے چچا حضرت جعفر طیار ہیں، ان کی پھوپھی حضرت ام ہانی بنت ابی طالب ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، تاریخ کبیر میں ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنازے کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، راستے میں مسافت بہت زیادہ تھی، حضرت امام تھک کر ایک مقام پر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو اپنے کپڑے سے آپ کے قدم مبارک کی گرد جھاڑنے اور صاف کرنے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ خدا کی قسم، آپ کے متعلق جتنا مجھے معلوم ہے اتنا ہی اگر دوسروں کو بھی معلوم ہوتا تو لوگ آپ کو اپنی گردنوں پر اٹھائے پھرتے اور آپ کو پیدل چلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ محترم ناظرین اکرام، یہ ہے حضرت امام حسین کی عظمت۔ حضرت علامہ سید محمد طاہر بن محمد ہاشم اپنی کتاب مجمع الاحباب میں حضرت امام ترمذی ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ علیہ الرحمہ کے احوال میں ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ امام ترمذی نے حالت خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو اس سے سوال کیا کہ پروردگار عالم، کون سا عمل ہے کہ جس سے ایمان محفوظ رہے اور ایمان ہی پر موت آئے؟ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی سنت کے بعد اور فرض سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، الہی بحرمت الحسن و اخیہ و جدہ و بنیہ و امہ و ابیہ نجنی من الغم الذی انا فیہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفتک ابدا ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ محترم ناظرین اکرام، یہ ہے حضرت امام حسین کی عظمت اور برکت کہ ان کے نام سے ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اس حکم کے بعد امام ترمذی علیہ الرحمہ ہمیشہ اس کو فجر کی سنت کے بعد پڑھتے رہے اور اپنے اصحاب و احباب کو تلقین کرتے رہے۔ اسی طرح صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، علماء کرام، اولیاء اعظام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے معترف تھے اور ان کی محبت کو ذریعہ نجات سمجھتے تھے۔ لہٰذا ہم پر بھی واجب ہے، فرض ہے کہ ہم بھی ان صحابہ کرام اور اولیاء کرام اور محدثین اعظام کی اتباع میں اہل بیت سے محبت کریں اور ان کی محبت کو ذریعہ نجات سمجھیں۔ محترم سامعین کرام و ناظرین اعظام، ان فضائل کے بعد اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخی قربانی کا جائزہ لیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کربلا کی تاریخ کا آغاز
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے ہوتا ہے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اس وقت ان کا بیٹا یزید دمشق سے باہر تھا۔ انہوں نے اپنے پولیس افسر ضحاک بن قیس فہری کو اور سیکورٹی کمانڈر مسلم بن عقبہ کو بلا کر یزید کے لیے کچھ وصیتیں کی اور دونوں سے کہا، یزید سے یہ بتا دینا کہ مجھے اس کے حق میں صرف 4 آدمیوں سے اندیشہ ہے، حسین بن علی، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابو بکر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ جہاں تک حضرت حسین بن علی کا تعلق ہے، اس سے اہل کوفہ ضرور بغاوت کرائیں گے۔ اگر وہ بغاوت کرے اور تم فتح پالو تو درگزر سے کام لینا۔ عبداللہ ابن عمر کو عبادت نے محو کر دیا ہے۔ رہا عبد الرحمن بن ابی بکر تو لوگوں کے دلوں میں اس کا ایسا وقار اور اعتبار نہیں رہا کہ وہ خلافت کا مطالبہ کر سکیں، لیکن جو شیر کی طرح گھات میں رہے گا اور لومڑی کی طرح چل دے گا وہ عبداللہ ابن زبیر ہیں۔ اگر وہ صلح کی پیشکش کریں تو قبول کر لینا، کوشش کرنا کہ قوم کا خون نہ بہے۔ اسی اثنا میں یزید ان کے پاس آ پہنچا۔ انہوں نے وصیت اس کے روبرو دہرائی اور چل بسے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ اس وقت مدینہ کا گورنر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان تھا اور مکہ کا گورنر یحییٰ بن حکیم بن صفوان اور کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر انصاری اور بصرہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد اب یزید کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ چاروں شخص اس کی بیعت کر لیں۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو فرمان لکھ کر بھیجا کہ وہ بشدت و جبر ان چاروں سے بیعت لے اور کسی کو بھی مہلت نہ دے۔ جب یہ خط ولید کو ملا تو وہ گھبرا گیا، اسے فتنہ و فساد کا خوف لاحق ہو گیا، لہٰذا مدینہ منورہ کے سابق گورنر مروان کے پاس پیغام بھیجا۔ مروان آ گیا تو ولید نے اسے خط پڑھ کر سنایا اور مشورہ مانگا۔ مروان نے کہا، جہاں تک عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابو بکر کا تعلق ہے ان کی جانب سے خطرہ نہیں ہے، البتہ حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر تو ان کو ابھی بلوائیے، اور اگر وہ بیعت کر لیں تو فبہا، ورنہ دونوں کا سر اڑا دیجیے۔ چنانچہ ولید نے عبداللہ ابن عمرو سے کہا، بیٹا جاؤ حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر کو بلا لاؤ۔ عبداللہ چلا گیا، مسجد نبوی میں جا کر دیکھا کہ دونوں بیٹھے ہیں۔ ان سے کہا، آپ کو گورنر نے یاد کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے پاس پہنچے، مروان بھی وہاں موجود تھا۔ ولید نے انہیں خط پڑھ کر سنایا، جس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میرے جیسا کوئی شخص چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا ہے، میں ہر وقت تمہاری دست رس میں ہوں، جب اس مقصد کے لیے باقی لوگ جمع ہوں گے میں بھی پہنچ جاؤں گا، پھر جو کچھ وہ کریں گے میں بھی کر لوں گا۔ ولید عافیت پسند شخص تھا، لہٰذا حضرت امام سے کہا، اچھا تو آپ جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، اور ادھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں پناہ لے لی اور رات کو مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ صبح جب ولید کو معلوم ہوا تو 30 سواروں کو بھیج کر ان کا تعاقب کیا، لیکن ان کو نہ پا سکے۔ پھر جب دوسری رات ہو گئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے، ساتھ میں ان کے بھائی محمد بن حنفیہ کے علاوہ سبھی اہل بیت تھے۔
تفصیل کے لیے آپ تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 3 ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کر کے اپنا اور اپنے اصحاب و اہل بیت کا پاکیزہ خون کیوں نہ محفوظ کر لیا، جبکہ اس سے پیشتر آپ کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید میں فرق ہے۔ 60 ہجری کے وسط میں یزید نے حکومت سنبھالی اور ہر چیز کو بدل دیا۔ عقیدہ و عمل اور فکر و نظر کے لحاظ سے وہ عجیب و غریب دنیا کی مخلوق بلکہ مسخ شدہ مخلوق تھا۔ اس طرز عمل سے دین کی کوئی بات اور سنت کا کوئی تذکرہ نہیں پہچانا جاتا تھا۔ اس کی بے اعتدالیوں اور بدکاریوں سے ہر کوئی واقف ہے۔ اس کی رسوائی کے لیے اس کا ایک قول کافی ہے، لعبت حاشب بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یعنی بنی ہاشم نے حکومت اور ملک حاصل کرنے کے لیے ایک کھیل کھیلا، ورنہ کوئی خبر آئی اور نہ وحی نازل ہوئی۔ سامعین کرام، ناظرین عظام، ملاحظہ آپ نے فرمایا کہ کس طرح اس نے وحی کا بھی انکار کر دیا۔ ایسی صورت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کی بیعت کر لینا اس کی وضع کیفیت اور اس کے چلن پر رضا کا اظہار ہو جاتا اور یہ چیز اسلام کی موت کا سبب بن جاتی۔ مسلمانوں کی روح معنویت اور شعور دین ختم ہو جاتا۔ ان کے لیے رسول اعظم کے نواسے، جوانان جنت کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور رضا نمونہ و مثال بن جاتا۔ یہ تو ناممکن تھا، کیونکہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب العین تو ان کے جد حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا، من رأى سلطانا جائرا فلم یغیرہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی جو شخص ظالم بادشاہ کی بادشاہت دیکھے اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کرے تو وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ تو کون سی سلطنت یزید بن معاویہ کی سلطنت سے بدتر ہوگی، اور کون سا محافظ اسلام فرزند رسول سے زیادہ اس کو بدلنے کا حق رکھتا ہے؟ ہر شخص جو یزید کی سیرت اور اس کے نظریہ و عقیدہ کو جانتا تھا، اسے یقین تھا اگر اس کی حکومت مستحکم ہو گئی وہ اسلام کو مسخ کرنے کے بجائے ختم ہی کر ڈالے گا۔ لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس کی بیعت نہ کریں اور حاکم مدینہ کے تقابل سے بچتے ہوئے مدینہ منورہ سے نکل کھڑے ہوئے، کیونکہ حاکم مدینہ کو یزید سے حکم قتل پہنچ چکا تھا اور انکار بیعت پر مروان نے بھی ولید کو اشار قتل دے دیا تھا۔ لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 رجب 60 ہجری بروز اتوار شب میں اپنے اہل و عیال، اپنے بہنوں، بھائیوں اور بھتیجوں کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے اور تقریباً 1 ماہ کے سفر کے بعد 3 شعبان کو جمعہ کی شب میں مکہ مکرمہ پہنچے اور شیب علی میں قیام کیا۔ جب اہل کوفہ کو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت سے انکار کر دیے ہیں اور مکے میں آ کر مقیم ہو گئے ہیں، تو وہ لوگ سلیمان بن سرد خزاعی کے گھر میں جمع ہوئے اور سب نے یک زبان ہو کر طے کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط لکھ کر گزارش کی جائے کہ وہ ان کے پاس کوفہ میں تشریف لے آئیں تاکہ زمام خلافت ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں اور نعمان بن بشیر کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ
انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اس مضمون کا خط لکھا اور عبداللہ بن صبح حمدانی اور عبداللہ بن وداق سلمی کے ہاتھ روانہ کر دیا۔ یہ دونوں خط لے کر 10 رمضان المبارک 60 ہجری کو مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ اسی دن شام ہونے سے پہلے مسہر سیداوی اور عبد الرحمن نے کوفہ کے اکابر و رؤسا کے 50 خطوط لے کر آئے۔ صبح ہوئی تو ہانی بن ہانی سبعی اور سعید بن عبداللہ خشعمی بھی 50 خطوط لے کر آئے۔ غرضے کے کئی روز تک اہل کوفہ کے قاصد پے در پے خطوط لے کر پہنچتے رہے۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان میں مکہ مکرمہ پہنچے۔ شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ تک قیام فرمایا اور مسلسل اس عرصے میں کوفیوں کے خطوط حضرت امام حسین کے پاس آتے رہے، تو حضرت امام نے ان سب کے نام ایک خط تحریر فرمایا اور ہانی بن ہانی اور سعید بن عبداللہ کے سپرد کر دی، جس کا مضمون تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین بن علی کی طرف سے ہر کوفی دوست کے نام۔ جس تک یہ خط پہنچے: السلام علیکم، اما بعد، مجھے آپ کے خطوط مل گئے اور واضح ہو گیا کہ آپ اس قدر مشتاق ہیں کہ میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں، لہٰذا میں مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی اور معتمد افراد میں سے ہیں، تاکہ وہ آپ کے احوال معلوم کر کے مجھے آگاہ کرے اور حقیقت حال اگر ویسی ہے جیسی آپ کے خطوط سے ظاہر ہے تو پھر میں جلد آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ والسلام۔ ادھر حضرت امام کا حکم پا کر حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر مختار بن ابو عبیدہ کے مکان میں قیام فرمایا۔ وہاں لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی اور وہ لوگوں کو امام کا خط پڑھ کر سنانے لگے۔ چنانچہ مورخین کا بیان ہے کہ تقریباً 18,000 آدمیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو حضرت مسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان الفاظ میں خط لکھا: ان الرائد لا یکذب اہلہ وقد بایعنی من اہل الکوفۃ 18,000 فاجعل الاقبال حین یاتیک کتابی۔ یعنی پیش رو اپنے قافلے سے جھوٹ نہیں بولتا، اہل کوفہ کے 18,000 افراد نے میری بیعت کر لی ہے، لہٰذا خط ملتے ہی آپ جلد تشریف لے آئیے۔ جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط ملا، بتاریخ 3 ذی الحجہ 60 ہجری بروز منگل مکہ مکرمہ سے کوفہ کا عزم کر لیے۔ بیت اللہ شریف کا طواف کیا، صفا مروہ کی، سعی کی، اور ٹھیک اسی دن کوفہ میں ابن زیاد نے حضرت امام مسلم بن عقیل کا قتل کروا دیا، لیکن اس کی اطلاع حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ مل سکی۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس کو پتہ چلا، وہ حضرت امام حسین سے ملے اور کہا: اے ابن عم، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ عراق جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ارادہ تو یہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا: اے ابن عم، میں آپ کے لیے خدا سے پناہ کا طالب ہوں، یہ کام ہرگز نہ کرنا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا: میں نے تو عزم کر لیا ہے، اب تو جانا ہی ہوگا۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مکہ سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں مقام تنعیم میں ایک قافلہ سے مڈبھیڑ ہوئی جو یمن سے آ رہا تھا اور یزید بن معاویہ کے پاس جا رہا تھا۔ حضرت امام نے جملہ مال و متاع سمیت قافلہ پر قبضہ کر لیا اور شتربانوں سے کہا، جو ہمارے ساتھ عراق جانا چاہتے ہیں ہم اس کو کرایہ ادا کریں گے، اور جو واپس جانا چاہتے ہیں وہ واپس جا سکتے ہیں۔ تو یہ سن کر کچھ شتربان ان کے ہمراہ چل پڑے۔ وہاں سے آگے بڑھے تو مقام صفاح پر مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی۔ وہاں سے آگے بڑھے وادی رمہ پہنچے اور اہل کوفہ کے نام خط لکھا کہ میں آ رہا ہوں۔ یہ خط قیس بن مسہر کو دے کر روانہ کیا، لیکن وہ مقام قادسیہ میں گرفتار ہو کر ابن زیاد کے پاس قتل کر دیے گئے۔ وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں۔ خدا کی قسم اگر آپ وہاں گئے تو آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دیا ہے وہی پیش آئے گا۔ یہ کہہ کر پھر آگے بڑھے اور مقام ذروت سے آگے بنو اسد کا ایک شخص ملا۔ اس نے کہا، میں کوفے سے جب نکل رہا تھا تو اس وقت حضرت مسلم بن عقیل مارے جا چکے تھے۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس شخص نے مزید کہا کہ آپ کوفے کا سفر ترک کر دیں۔ اس پر فرزندان عقیل نے کہا، ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن واپس نہیں ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں کے بعد تو میری زندگی میں بھی کوئی خوشی نہیں، اور روانہ ہو گئے۔ آگے بڑھتے گئے، مقام زبالہ پہنچے تو ایک قاصد وہ پیغام لے کر پہنچا جو انہیں حضرت مسلم نے دیا تھا، اور کہا تھا کہ حسین کو یہ بات کہہ دینا کہ اہل کوفہ نے میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد مجھے چھوڑ دیا ہے۔ نیز قاصد نے یہ بھی بتایا کہ آپ کے قاصد قیس بن مسہر کو بھی، جسے آپ نے وادی رمہ سے روانہ کیا تھا، قتل کر دیا گیا ہے۔ اس خبر کو سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضطرب ہو گئے، لیکن پھر بھی آگے بڑھتے گئے۔ وادی عقیق میں حر بن یزید تمیمی 1000 فوج کے ساتھ آ گیا۔ سخت دھوپ تھی، ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا اپنے آدمیوں کو پڑھاؤ گے اور میں اپنے آدمیوں کو؟ تو حر نے جواب دیا، سبھی لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، میں اس وقت تک سفر اختیار نہیں کیا جب تک تمہارے خطوط اور قاصد میرے پاس نہیں پہنچے۔ اگر تم میری اطاعت کرو تو ہم تمہارے ساتھ تمہارے شہر کو چلتے ہیں، ورنہ میں جدھر سے آیا ہوں واپس چلا جاؤں۔ یہ سن کر حر نے کہا، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو خط لکھا ہے، ہمیں تو حکم ملا ہے کہ آپ کو کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے چلوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور سواروں کو حکم دیا کہ سوار ہو جائیں، اور حجاز کی طرف باغ موڑ دی۔ تو حر کے سواروں نے راستہ روک لیا اور کوفہ کی طرف جانے پر مجبور کر دیا، اور قصر بنی مقاتل اور مقام نینوا ہوتے ہوئے فرات کے قریب مقام کربلا بتاریخ 2 محرم 61 ہجری
بروز جمعرات پہنچ گئے۔ یہاں پر حر نے ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور کوفہ سے عمرو بن سعد بھی 4000 فوج کے ساتھ یہاں پہنچ گیا تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ جنگ کی جا سکے۔ محترم ناظرین کرام، اس طرح حسینی قافلہ مکہ سے کربلا تک کا راستہ بڑی دشواری اور محنت کے ساتھ طے کیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، باغ نبی سے تجھ کو ملی زندگی حسین، باغ نبی سے تجھ کو ملی زندگی حسین، اسلام کے چمن کی ہے تو زندگی حسین، ملتی نہیں مثال تیری حق کی راہ میں، ملتی نہیں مثال تیری حق کی راہ میں، قربانیاں نہیں ہوئیں ایسی کبھی حسین، قربانیاں نہیں ہوئیں ایسی کبھی حسین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔